اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک بھی ہیں، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد 20 رمضان المبارک دنوں کا سردار دن، جمعہ کا دن، بڑے نصیبے والے وہ لوگ جو اپنے مالک کے در پہ پہلے وقت میں پہنچے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کے مقدر میں کرے۔ رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے، قسمت والے خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی جھولیوں کو رب رحیم و کریم کی مغفرت سے بھر رہے ہیں، رحمت سے بھر رہے ہیں۔ جو نہیں سعادتیں حاصل کر سکے، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی ہمت دے، حوصلہ دے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے مالک راضی ہوتے ہیں۔ آج میں اس شخصیت کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اور بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور اسلام کو قبول کیا۔ میری مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی شہادت کا اندوہناک واقعہ جو آنے والا کل ہے اس کے ضمن میں کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیت بڑی خوبصورت، یہ کردار بہت خوبصورت اور اجلا کہ جن کی تربیت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہے، پلے بڑے، جوان ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو بڑھ کر کے سب سے پہلے بچوں میں اس کو قبول کرنے والے، اور پھر کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ وہ ابتداً اپنے گھر میں وانظر عشیرتک الاقربین کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھانے پہ بلانا اور وہاں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، لوگوں کا انکار کرنا، اور وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہونا اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں تو چھوٹا، لیکن جو بات آپ کہتے ہیں میں آپ کی ہر بات کو قبول کرنے والا، تسلیم کرنے والا اور آپ کے ہر معاملے میں آپ کی حمایت کرنے والا۔ جب سارا خاندان کھانا کھا کر کے باتیں کر کے چلا گیا تھا، ایک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے۔ کمزور ہوں، چھوٹا ہوں، یہ حقیقتیں اپنی جگہ پر، میری ٹانگیں پتلی ہیں، آنکھوں میں درد رہتا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ہمہ وقت، اور یہ بات پھر زندگی کی آخری سانسوں تک نبھا کر کے دکھائی۔ وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ملا،
میں جو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نمونہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم سارا دن مخالفت کرتی ہے، سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہے، لیکن جو چیزیں ان کے اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حفاظت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی امانتیں لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر بھی رکھتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، راستہ بھی روکتے تھے، لیکن امانتوں کے لیے اگر انہیں مکہ میں کوئی سب سے امین شخصیت نظر آتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اللہ کرے ہم سب بھی ایسے ہو جائیں کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ہم پر اعتماد اور اعتبار کرنے والے ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ کرے ہم امتی ایسے ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں کیا کہ یہ مال لوگوں کی امانتیں لے چلتے ہیں، یہ تو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، مکہ سے نکال رہے ہیں۔ کہا علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، ان کے سپرد کر کر کے واپس، ان کے ہاتھوں میں دے کر کے امانتیں، پھر تم مدینے کا رخ کرنا، ہم مدینہ جا رہے ہیں، اور آج کی رات تم میرے بستر پہ سونا۔ پتہ بھی ہے کہ لوگ مخالفت پہ کمر بستہ ہیں۔ دارالندوہ میں یہ پروگرام ترتیب دیے جا چکے ہیں جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، سارے اکٹھے ہوئے کہ اسلام کے اس چراغ کو کیسے بجھائیں۔ یہ تو روشنی پھیلتی جا رہی ہے، حبشہ میں گئی، یمن کے بارڈر تک قبیلہ دوس میں پہنچ گئی، یثرب میں پہنچ گئی۔ ہم دین اسلام کو روکنا چاہتے تھے، یہ روشنی پھیل رہی ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم قید کر دو، انہیں جلا وطن کر دو، انہیں قتل کر دو، شہید کر دو، اس موقع پہ جب پتہ ہے کہ شہادت کے پروگرام بن رہے ہیں مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے بستر پہ رات کو سونا ہے، ہم جا رہے ہیں، تم میرے بستر پہ رہو۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور بستر پہ سونا، ایسی خوبصورت نیند زندگی بھر نہیں آئی جیسی خوبصورت نیند اس رات میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ میں لیٹا۔ پھر ہجرت کی، ہجرت کے بعد مدینہ میں پہنچے، پھر سب سے بڑا غزوہ، پہلا غزوہ اسی رمضان میں جو گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر کے جب بدر میں نکلے، اور اس موقع پر ابتدان جو صحابہ کرام انصار میں سے آئے میدان میں، تو مکے والوں نے انکار کیا، کہا نہیں ہمارا تمہارا مقابلہ نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی قریش کے لوگ آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں میں سے 3 بندوں کو نکالا، ابو عبیدہ بن جراح امین ھذہ الامہ، اس امت کی سب سے بڑی امین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، انہیں کہا تم نکلو۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نکلو، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تم نکلو، تم تینوں نکلو، میرے خاندان کے لوگ نکلے، میرے اپنے نکلے پہلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ابتدان کامیابی دی اور آخر تک بدر کی کامیابی، پھر بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف، بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف انہیں میسر آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رشتے آئے، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، اور بھی لوگ آئے، خاموشی اختیار کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خاموش ہیں، کیسے رشتہ طلب کریں؟ کدھر آئے ہو؟ خاموش۔ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کے مہر دینے کے لیے کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے مال۔ اچھا وہ جو زرہ میں نے تم کو حتمی دی تھی وہ کدھر؟ کہا وہ میرے پاس ہے۔ اس زرہ کو بقول کشف الغمہ کے بیچ دیا 400 درہم میں۔ عثمان رضی اللہ تعالی نے خریدا، حق مہر دیا گیا، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصتی، برکت کی دعاؤں کے ساتھ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ایک سایہ دیکھا، کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسماء ہوں، تم آئی ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آئی تھیں، اور جب اجنبی گھر میں آتے ہیں تو بڑی جھجک ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہہ نہیں سکتا بندہ، تو میں اس لیے فاطمہ کے ساتھ آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اسماء بنت امیس کو بھی برکت کی دعا دی۔ پھر احد کا میدان، یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اس موقع پہ اپنی ڈھال میں پانی لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونے والی سیدہ فاطمہ اور پانی لانے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، خون زیادہ بہہ رہا تھا، ایک بوریا کو جلا کر کے راکھ بنا کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں رکھی گئی۔ کون سا ایسا معرکہ اور کون سی ایسا وقت ہے جس معرکے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں؟ احزاب آ گیا، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، خیبر ہے، فتح مکہ ہے، اور پھر خیبر میں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت بڑی بشارت۔ صحابہ کرام، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی تمنا نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی عہدہ ملے یا مجھے کوئی ایسا اعزاز ملے، لیکن اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، رات ہم نے پھر ایسے گزاری کہ اللہ کرے یہ اعزاز ہمیں ملے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عین علی، علی کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں درد ہے، وہ اس لیے نہیں آئے، بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، اب لعاب دہن نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ کہا تم یہ علم لو، اور خیبر کا معاملہ سارا پھر کہا جاتے ہی سب کو تلوار، کہا علی جب میدان میں نکلو تو یاد رکھنا ایک فرد، ایک انسان اگر تمہاری دعوت پر، تمہارے کہنے پر دین اسلام قبول کر لے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے عرب میں اسے رئیس سمجھا جاتا تھا کہ بڑا نواب آدمی ہے، اس نے سرخ اونٹ رکھے ہوئے، کہا ان سے بہتر ہے ایک بندہ تمہاری دعوت پر، تمہاری پکار پر دین اسلام کو قبول کر لے۔ یہ ہے دین کہ آخری لمحے تک کوشش کرو اگلے بندے کی اصلاح کی، لوگوں کو دین میں داخل کرنے کی آخری لمحے تک کوشش کرو۔ پھر یہی علی رضی اللہ تعالی جب اسلام مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں سے بتوں کے خاتمے کا سوچا، مختلف سریے، چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجے، فلاں علاقے کے بتوں کو ختم کرو، فلاں علاقے کے، فلاں علاقے کے، فلاں علاقے کے۔ بنی طے کا بت، حاتم طائی کے قبیلے کا بت، کہا علی تم جاؤ وہاں پر، وہ اس بت کو توڑو۔ اور پھر یہاں پہ نصیحت کی، ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ نصیحت، مجھے نصیحت کرنے لگی علی۔ حضرت علی کہنے لگے ابو الحیاج میں آج وہ تم کو نصیحت کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ ذمہ داری میں تیری لگاتا ہوں جو ذمہ داری میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔
جی بتائیے۔ میں میری ڈیوٹی لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں قبر کو اونچا دیکھو برابر کر دو، جہاں بت دیکھو گرا دو، توڑ دو، میں تیری ذمہ داری لگاتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک بڑا بھی آئے گا، خیر بات دوسری طرف جائے گی، یہ قبرستانوں کے جو معاملات ہمارے بنتے جا رہے ہیں، پختہ قبروں کی وجہ سے جگہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک مسئلہ بڑا کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر ہم دین پہ صحیح طور پہ عمل کرنے والے ہوں، یہ پختہ قبریں کہاں دین میں آ گئی؟ یہ دین اسلام میں نہیں ہے پختہ قبریں بنانا، چونا گچ کرنا، دیے جلانا۔ ترمذی کی ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو پختہ مت بناؤ، ان پہ دیے نہ جلاؤ، ان پہ بیٹھو نہیں۔ قبر پہ ویسے بیٹھنا اور مجاور بن کے بیٹھنا، گدی سمجھ لینا، ایک سلسلہ بنا لینا، ایک اپنے کھانے پینے کے سلسلے کو جاری کر لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پہلے بھی، پھر بات ہے تو اب کیے دیتا ہوں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے اسلام کے لیے، جو محبتیں چاہتے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایسے مزار بنانا جیسے ہم بناتے ہیں جائز ہوتا تو ان کا ایسا فقید المثال مزار بنتا کہ دنیا دیکھتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ان کے لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ایسے مزارات بنائے؟ کہیں ایک موقع پر بھی کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چلیں، بات ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کر رہے تھے، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جو قبر پختہ دیکھو برابر کرو زمین کے، ایک اونٹ کی کوہان کے برابر اونچی ہونی چاہیے بس، اور جہاں کہیں کوئی تصویر دیکھو مٹا دو، بت دیکھو گرا دو۔ بنی تیر میں پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بتوں کو گرایا گیا، اور وہیں سے پھر وہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت تک تو کافر تھے، بھاگ گئے، اور ان کی ہمشیرہ یہ قیدیوں کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر نبی فتح مکہ کے بعد پہلا حج جب ہوتا ہے، پہلا حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بھیجتے ہیں امیر حج بنا کر کے کہ تم جا کر کے حج کا خطبہ دینا۔ پھر بعد میں سورہ برات، سورہ توبہ کی آیات اتری، تو ان آیات کو دے کر کے حضرت علی کو بھیجا کہ تم یہ اعلان کر دینا کہ اگلے سال سے کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں آئے گا۔ پہلے لوگ ہوتے تھے کپڑے اتار کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کوئی برہنہ نہ آئے، کوئی مشرک نہ آئے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، اب کوئی تعلق کسی مشرک سے نہیں رہے گا، 4 ماہ کی مدت ہے، یہاں پہ رہنا ہے تو رہو، اسلام قبول کرو یا اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حج میں یہ اعلان کیا۔ پھر تبوک کا معاملہ آیا، تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور جاتے ہوئے پیچھے اپنے نائب کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے رنجیدہ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ بندہ ہوں جو ہر میدان میں، ہر جہاد کے میدان میں میں کھڑا ہوتا ہوں، اب آپ مجھے عورتوں کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داریاں دے کر کے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میدان میں خود جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، یہاں ذمہ داری کسی اور کو دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت دی ان کے بعد، فرمایا علی اما ترضیٰ، تو راضی نہیں ہے اس بات پر، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ و ہارون کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی 40 راتوں کے لیے جب گئے تھے طور پہ، تو پیچھے کس کو بنا کے گئے تھے؟ اپنا نائب ہارون علیہ السلام کو، کہ تیری میری مثال موسیٰ و ہارون کی ہے۔ لیکن اب اشکال آ سکتا تھا، کہیں بات آ سکتی تھی کہ ہارون تو اللہ کے نبی تھے، کیا علی بھی نبی ہیں؟ ساتھ ہی کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے، حج کیا۔ اس سے پہلے یمن میں بھیجا تھا انہیں گورنر بنا کر کے اور دائی بنا کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں دائی بنا کر کے اور گورنر بنا کر کے یمن میں بھیجا تھا، وہیں سے حجۃ الوداع کے لیے آئے۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی کے بارے میں کوئی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ واپسی پہ آتے ہوئے غدیر خم میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور وہاں پہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب ہم ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں علی مولا، لیکن پہلا کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں، علی سے بھی وہ پیار کرتا ہے۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صحابہ کرام نے بڑی مبارک دی، بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کلمات کہے، یہ جملے کہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم کے ساتھ شغف، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ شغف، کتابت کے ساتھ شغف، یہ بہت کمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے فہم دین بڑا کمال عطا کیا، بہت کمال فہم دین عطا کیا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے بات لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوتی دنیا سے، غسل کی فضیلت جو، غسل کی سعادت جو میسر آئی وہ حضرت علی، عباس، قاسم بن عباس، ان کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری غسل کی سعادت ان کو میسر آئی تجہیز و تکفین کے بعد۔ اب یہاں سے تھوڑی سی توجہ بچاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ بلا فصل، نائب الرسل، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ یہاں سے بات ایک اور شروع کی جاتی ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد بلا فصل خلیفہ علی ہوں گے، بلا فصل خلیفہ علی ہوں گے۔ تو یہ حق کے خلافت غصب کر لیا گیا۔ اسی لیے ہمارے وہ بھائی جو اذان میں بھی جملے لاتے ہیں نا، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ علی، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان امیر المومنین کہ علی امیر المومنین ہے، قاتل المشرکین ہے، خلیفۃ رسول ہے بلا فصل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ علی ہیں، وصی رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ انہیں میرے بعد پہلا خلیفہ منتخب کرنا۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، کہیں ایک جگہ پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارے سے بات کی ہو۔ سب سے بڑا اشارہ کیا تھا؟ جب زندگی کے آخری لمحات میں اس دنیا کے سے جانے سے 3 دن پہلے، سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جمعرات کے دن آخری نماز مغرب کی پڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی ہے اور اس میں سورہ والمرسلات کی تلاوت کی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے، عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عائشہ وصلی الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو پھر نماز پڑھیں، آپ جائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو میں اچھا لگن میں پانی ڈالو، برتن میں پانی ڈالو، میں غسل کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غسل کیا، بخار کم ہوا، آنے لگے
لیکن کمزوری زیادہ ہے، آیا نہیں گیا مسجد میں، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ 3 بار یہ سوال کیا، 3 بار غسل کیا، پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اب لوگوں کو نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بڑے نرم دل بندے ہیں، میرے ابا جان ہیں، بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان سے تلاوت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں جو نماز پڑھا دے آپ کی جگہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں، مومن اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر موجود ہو اور مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو۔ میں بھی نہیں مانتا، یہ اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ ابو بکر موجود ہو اور مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو۔ یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی انکاری، ایمان والے بھی اس بات سے انکار۔ ابو بکر سے کہو جماعت کروائیں۔ پھر کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بارے میں روک دیا، منع کر دیا کہ نہیں ابو بکر ہی جماعت کروائیں۔ اب 17 نمازیں، حضرت علی بھی موجود، عباس بھی موجود، حضرت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود، ان کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں موجود ہیں، اور آخری دن فجر کی نماز کا وقت ہے، سوموار کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے جماعت کروا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پردہ ہٹایا حجرہ عائشہ کا، دیکھا صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے ہیں، وہ ان کے چہروں پہ خوشی کا جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صحت دے دی، آئیں گے جماعت کروائیں گے ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے اور پردے کو نیچے کر دیا اور واپس چلے گئے، اور یہ کیفیت آخری دیکھی کہ میرے امتی ابو بکر کے پیچھے کھڑے کیسے نماز پڑھ رہے۔ یہ تھا امت کو بلا فصل خلیفہ دینا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تو ایک بندہ بھی انکار کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر وصیت کی ہوتی کہا ہوتا امت کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیعت کرنے والے، کچھ توقف اختیار کیا، علی کیوں نہیں بیعت کر؟ کہا ابو بکر تمہارا شرف، مقام، مرتبہ اپنی جگہ پہ، ایک اختلاف تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب اکٹھے ہوئے تھے، خلافت تمہیں دے رہے تھے، ہمیں بھی بلا لیتے۔ کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں جو معاملات ہوئے اتنے اچانک ہوئے، اس وقت امت میں انتشار ایسے آیا کہ سنبھلنے کا موقع نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ امت اختلاف کا شکار تھی، ہم تو اختلاف ختم کرنے گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ آگے یہ معاملات بن جائیں گے۔ پھر ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر کے پیچھے حج کیے، ابو بکر کی امارت میں ان کے امیر المومنین ہوتے ہوئے جہاد کیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ چھوڑے اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اختلاف کی باتیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی شہید ہو گئے، حضرت جعفر، نام سب جانتے ہیں، جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح ابو بکر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، اپنی بیوہ بھاوج کا نکاح حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کروا۔ اگر دشمنیاں تھیں، اختلاف تھے، حق غصب ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ غضب کے معاملات تھے، ناراضگی کے معاملات تھے، تو اپنی بھاوج کا، بیوہ بھاوج کا نکاح کوئی کسی سے کرتا ہے جس سے دشمنی ہو، اختلاف ہو، جس نے حق چھینے ہوئے ہو، جس نے فدق چھینا ہوا ہو، خیبر کی ولاد چھینی ہوئی ہو، اس سے اپنی بھاوج بیوہ کا نکاح کوئی کرتا ہے؟ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے کوئی؟ اس کی امارت میں کوئی جہاد کرتا ہے؟ پھر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شادی ہوتی ہے، اللہ بیٹے عطا کرتے ہیں، نام دیکھ لیں کیسے کیسے نام رکھیں۔ پہلے نام تو حسن حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ اب جب اللہ نے بیٹا دیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس کا نام محمد ہے۔ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا حضرت علی نے؟ محمد۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، کہا میرے چچا عباس ہوتے تھے، ان کے نام پہ عباس نام رکھا۔
پھر اللہ نے بیٹا دیا، کہا اب اس کے بعد اگر کوئی مجھے امت میں سب سے خوبصورت سمجھ میں آتا ہے نام تو وہ ابو بکر کا ہے، جائیے نکالیے۔ متفق کتابیں دونوں طرف کی، تاریخ اٹھا لیجئے، سیدنا علی کے حالات کو نکال لیجئے، ان کے 34 کے قریب بیٹے بیٹیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کے ناموں کی فہرست باہر لے آئیے، آپ کے سامنے وہ سارے نام آ جائیں گے۔ کبھی کسی نے کسی دشمن کے نام پہ بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، جس سے اختلاف ہوتا ہے، جس کے بارے میں نفرت ہوتی ہے، اس کا نام بھی اپنے بیٹے کا کوئی نام رکھتا ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے، امیر المومنین بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کہنے لگے، علی میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ ایک اور قائم ہو۔ پہلے میرے خاندان نبوت سے رشتہ تھا، میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، میری اور آپ کی ماں ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ رشتہ ویسا نہ رہا، میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح ہو جائے، وہ رشتہ ایک بار پھر سے خاندان نبوت سے جڑ جائے میرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی تو چھوٹی ہے، کہا میں کسی اور وجہ سے نہیں، صرف میرا ایک رشتہ آپ کے خاندان سے بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، زید بن عمر۔ پھر عمر جب رضی اللہ تعالیٰ نے، دو مواقع ایسے آئے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیے، ایک بار روم کے ساتھ لڑائی تھی، مسلمان اور رومن ایمپائر کے، اس وقت حضرت علی سے مشورہ کیا حضرت عمر نے، آپ کہتے ہیں اختلاف تھے، وہ دونوں بیٹھے، علی مجھے مشورہ دو۔ جی امیر المومنین بتائیے کیا مشورہ چاہتے ہیں؟ کہا لڑائی ہو رہی ہے میدان میں، کسی طرف معاملہ لگ نہیں رہا، میرا جی چاہتا ہے، کون کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں خود میدان میں جاؤں، خود کمانڈ کروں اس جہاد کی، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ نہج البلاغہ ہے اور میرے انہی دوستوں کی کتاب ہے جو حضرت علی کے خطبات پہ مشتمل ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیر المومنین، لفظ ہیں امیر المومنین، آپ وہ چکی کا کیل ہیں۔ کبھی پرانے زمانے میں بزرگوں نے دیکھی چکیاں ہوتی تھیں، وہ ایک کیل کے اوپر والا پڑ اس کا ہوتا تھا، اس سے وہ چکی چلتی تھی، آپ وہ چکی کا کیل ہیں۔ اگر آپ میدان جہاد میں اترتے ہیں، کافروں کی ساری نظر آپ پر ہوگی، وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو شہید کر دیں، آپ شہید ہو گئے، وہ کیل گر جائے گا، یہ اسلام کی چکی بیٹھ جائے گی، یہ چلے گی نہیں۔ یہ رائے کون دے رہے؟ علی۔ کس کے بارے میں؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ ہم نے تو سنا تھا کہ بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو مارنے والے عمر تھے، تو یہاں تو علی ان کو صلاح دے رہے ہیں کہ تم نہ جانا، تم اصل العرب ہو، تم ایسے ہو کہ اگر تم شہید ہو گئے تو یہ مسلمانوں کی مالا ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی، یہ موتی جو آج جڑے ہیں تو عمر تمہاری وجہ سے تم شہید ہو گئے، یہ موتی بکھر جائیں گے۔ یہ تو علی کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اب علی کی بات کو مانے یا ان قصہ گو لوگوں کی بات کو مانے جو کہتے کہ ان کے اختلاف تھے، یہ تو لڑتے تھے، یہ تو جھگڑتے تھے۔ ایران کے خلاف ایسا ہی معاملہ ہوا، وہاں بھی مشورہ کیا، علی مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس وقت بھی کہا انت اصل العرب، آپ ہیں جن کی وجہ سے سارے عرب یوں کٹھے ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر ان کے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ باقی نہیں ہوگی، آپ نہ جائیے، کسی اور کو بھیج دیجیے۔ پھر ایسے بھی وہ مواقع آئے نا جب جانا پڑا فلسطین میں، بیت المقدس کو یہودیوں نے خود دینے کے لیے عیسائیوں نے خود دینے کے لیے کہا، محاصرہ کر لیا گیا،
مسجد اقصی پورے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا. عیسائی اس وقت حکومت میں تھے، یہودی تو یہاں سے بھاگ چکے تھے. یہ آج جو حق دعویٰ کرتے ہیں یہودی اسرائیل کے حوالے سے، یہ تو بھاگ چکے تھے، پہلے عیسائیوں کے ہاتھوں سے بھاگ چکے تھے. گولڈن ٹیمپل ختم ہو چکا تھا، ان کا ہیکل سلیمانی ختم ہو چکا تھا. وہ تو 70 عیسوی میں ختم ہو گیا. انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ ہماری شرط امیر المومنین آئے، ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ کریں، چابیاں لے لیں، ہم نہیں لڑتے. حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر جانے لگے، اب یہاں سے فلسطین جانا ہے، پیچھے نائب بنا کر کے جانا ہے. کس کو نائب بنا کر کے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ علی میں جا رہا ہوں، پیچھے سارے معاملات تم سنبھالنا. یہ ان کے محبت. پھر عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ابھی جنازہ تیار ہوا تو جنازے والے گھر میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جب جنازہ نکلنے لگتا ہے تو لوگ ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر اکٹھے ہیں، جنازہ تیار ہے، نکلنے لگا ہے، تو باتیں کر رہے ہیں لوگ آپس میں، جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا، جو بات کرتے ہیں ہم بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی گفتگو شروع ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے میرے یہ یوں شولڈر پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا بندہ اب کوئی اور نظر نہیں آتا، عمر جیسا بندہ کوئی اور نظر نہیں آتا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے پہلے دوستوں کے ساتھ اللہ ان کو بھی وہیں پہ جمع کر دے گا. کیونکہ میں نے بہت مرتبہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں نے یہ کھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا، میں نے یہ پیا، ابو بکر نے پیا، عمر نے پیا، میں فلاں جگہ پہ گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں فلاں جگہ سے آیا، ابو بکر بھی میرے ساتھ آئے، عمر بھی میرے ساتھ آئے. تو جب بھی آقا بات کرتے ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر ہوتی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا یہ بندہ کون ہے بات کرنے والا، جب میں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو بہت وقت اپنے اختتام کی طرف چلا گیا. بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، پھر کبھی تفصیل سے اس پہ اور بھی بات کریں گے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ کہا، اور پھر ان کی اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فقاہت عطا کی تھی، معاملات کو سمجھنے کا فہم جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، جو ان کی آپس کی دوستیاں اور محبت اور تعلق تھا، ان کے خاندان کے آپس کے تعلقات اور خلفائے راشدین کے ساتھ ان کے جو ریلیشن تھے، ان پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. آج 2-3 باتیں اور بھی بڑی اہم تھیں. ایک تو اعتکاف. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف رک جانا، علیحدہ ہو کر کے بیٹھ جانا، اور یہ مسجد میں ہوتا ہے. اعتکاف نص قرآنی ہے کہ تم اعتکاف کرو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجد میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں تم ان کے قریب نہ جانا. بہرحال تو اعتکاف یہ سنت ہے، جو بھائی وقت نکال سکیں ضرور. یہ تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں، اپنی زندگی ہوتی ہے، رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اعتکاف کی ایک بڑی چیز اور بھی ہے کہ یہ اصل میں لیلۃ القدر کی رات کی تلاش، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے. آج پہلی طاق رات آئے گی، آخری عشرے کی پہلی طاق رات آئے گی، تو یہ صرف 27ویں کا ہم نے جو سوچ لیا یہ نہیں، 5 راتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان طاق راتوں میں پھر اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، یا اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اپنی معافی کا سوال بار بار یہ دعا کرنی ہے۔ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، جن 5 راتوں میں اللہ سے دعا، التجا، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، ان پہ ندامت کے آنسو بہا کر کے اپنے رحیم و کریم رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر یہ آخری عشرہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی بڑا ہے۔ فطرانہ تو خیر ہم آگے جائیں گے، وہ آخری دنوں میں ہونا چاہیے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے حبیب علیہ السلام پورے رمضان میں ہی ایسے کرتے جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو وہ خس و خاشاک کو اڑا کر کے لے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ و خیرات کرتے۔ ایسا بھی ایک وقت آیا نا، نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد جلدی سے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا، نماز پڑھانے کے بعد بیٹھتے، ذکر اذکار کرتے، پھر جاتے۔ آج بڑی جلدی سے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور صحابہ کرام کے حیران چہروں کو پڑھا، کہا اصل میں اس لیے جلدی چلا گیا تھا، میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، مجھے یاد آ گیا اور میں نے جا کر کے پہلے اسے صدقہ کر دیا۔ میں نے کہا اسے مسکین و غریبوں میں تقسیم کر دوں، میرے گھر میں یہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو صدقہ و خیرات کیجئے، لوگوں کی داد رسی کیجئے، ان کی خیر خواہی کیجئے، بھوکوں کو کھلائیے، بے لباسوں کو لباس پہنائیے، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ ان کا خوبصورت اجلا کردار یہی تھا، ان کی خوبصورت زندگی کا پیغام بھی یہی تھا کہ بے کسوں کے لیے کماؤ، ان کے لیے کماؤ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کو کھلاؤ جن کو کوئی کھلانے والا نہیں، ان کے ہاتھ تھام لو جن کا ہاتھ کوئی پکڑتا نہیں۔ اور آخری بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ نماز کی صف بندی ہوتی ہے نا، یہ اسی لیے ہوتی ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی نسل کا، کسی خاندان کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کہا قدم سے قدم ملا لو۔ یہ برتریاں خاندانی، یہ مال کی برتریاں، یہ رنگ روپ کی برتریاں باہر ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اکٹھے ہو کر کے کھڑے ہو۔ یہ اسی لیے پاؤں سے پاؤں ملانے کا، تاکہ کسی کے بارے میں انسان کے دل میں تکبر آئی ہی نہ، کسی کے بارے میں نفرت آئی نہیں، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، نہیں، ایک ہے، ایک صف میں ایک جیسے کھڑے ہونا۔ اس میں بھی ہم نے بنا لیا اس کو شاید کہ یہ کسی خاص فرقے کی بات ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا۔ یہ کسی فرقے کی بات تو نہیں تھی، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ یہ جامعہ نعمت الہدیٰ خواتین کے لیے یہ اعلان ہے، یہ رانا سائنس اکیڈمی کے سامنے گلی میں مدرسہ ہے خواتین کا، بچیوں کا، وہاں پر جمعرات کو 10 بجے صبح خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سب مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک سوال اور تھا، بھی آتے ہوئے مجھ سے ہوا کہ بعض اوقات بیٹے سوال کر دیتے ہیں، ابا جی گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو بیٹا کہتا ہے ابا جی میرا حصہ مجھ کو دیں، میں اپنا کام علیحدہ کروں، میرا حصہ مجھ کو دے دیں۔ باپ کی زندگی میں بیٹے حصہ نہیں لے سکتے، میرا حصہ دے دیں۔ یہ وراثت ہوتی ہے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، وراثت ہوتی ہے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر باپ کسی ایک بیٹے کو کچھ دے گا تو دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی ویسا ہی دینا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے اور وہ ظالم ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، باپ بیٹا صحابی ہیں، ماں بھی صحابی ہے۔ بیٹھے تو اپنی بیوی سے حضرت بشیر کہنے لگے، میں تیرے بیٹے کو یہ غلام تحفہ دیتا ہوں،
راضی ہے؟ بیوی سے جس طرح بندہ بات کرتا ہے، اپنی بیوی کو کہنے لگے تیرے بیٹے کو غلام دیتا ہوں، راضی ہے؟ وہ کہتی نہیں. اپنی بیوی کو کہنے لگے پھر کس طرح راضی ہوگی تو؟ کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے. اور یہ کون سی بات ہے؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا غلام، دینے والا میں، لینے والا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں گے، یہ کون سی بڑی بات؟ اب آگے مسجد میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے امرہ بنت رواحہ سے نعمان، میں نے اس کو غلام دیا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ اس پر گواہ بنیں، آپ گواہ بن جائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے، جو بی بی نے گواہی کے لیے میرا بات کی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں بات. اور میں تیرے اور بھی بچے ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بچے ہیں. سارے بچوں کو غلام دیا ہے؟ کہا نہیں صرف اس کو دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ساروں کو ایک جیسے غلام دے یا اس سے بھی واپس لے لے. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. زندگی میں بیٹے بیٹیوں کو دینا ہے تو ایک جیسا دیجئے. یہ بیٹا میرا لاڈلا ہے تو اسے زیادہ، یہ کم، یا ایک اور بھی اس سے بھی بات اور بھی آ گئی کہ آپ وصیت نہیں کر سکتے اس بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، جب میری جائیداد تقسیم ہو تو اس بچے کو زیادہ حصہ دے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جن جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مقرر کیے ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے دین کا فہم نصیب فرمائے. اللہ احکم الحاکمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. ہم سب کا دن کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، رات کا قیام کرنے والوں کو قیام، تلاوت کرنے والوں کی تلاوت، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے صدقہ و خیرات کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک و مولا تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے. ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ قرض کے معاملے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو قرض کے بوجھ سے مالک نجات عطا فرمائے. جتنے مسلمان ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب بیمار ہیں، مالک و مولا سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جو ہم اب یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اور عزت اور صحت والی زندگی کے ساتھ ایمان کی حالت میں اپنی بارگاہ میں ہم سب کو لے جائیں. اور مالک و مولا ہمارے بہن بھائی دوست رشتہ دار والدین جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے، اور ان سب کی اخروی منزلوں کو آسان کر دیجئے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم.